السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآنی جغرافیہ، چونکہ 12 ربیع الاول کا دن سر پر ہے تو اس تناسب سے پھر ہم تسلسل میں تھوڑی سی تبدیلی لا رہے ہیں، اور آج قرآنی انبیاء کرام کے حوالے سے مختصر تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر اپنا سبق انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ جو قرآنی جغرافیہ ہے قرآن پاک کا خادم علم ہے، قرآن مجید کی تذکیر میں معاون ہے، نصیحت حاصل کرنے کے حوالے سے بھی معاون ہے، احادیث مبارکہ ادب عربی کے کامل فہم کے لیے بہت اہم ہے، درس قرآن کا اہم اور لازمی جز ہے، درس سیرت اور درس تاریخ اسلام میں معاون ہے۔ علم ارض القرآن ایک مستقل فن ہے، احیاء اور بقاء کے لیے درس و تدریس، مطالعہ اور اختصاص، آیات الہیہ کی معرفت، عبادات میں سہولت، عالمی سیاست کے رموز اور اسرار سے واقفیت اور الغرض الفکری کا فہم۔ قرآنی شخصیات اس کا بہت بنیادی موضوع ہے، اور قرآنی اقوام اور قرآنی گروہ اور قرآنی مقامات یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں۔ قرآنی شخصیات پر آج گفتگو کریں گے۔ قرآنی شخصیات انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں اور بقیہ قرآنی شخصیات بھی ہیں۔ قرآنی انبیاء اور قرآنی دیگر شخصیات۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا تذکرہ 3 طریقہ سے کیا گیا ہے۔ مبہم تذکرہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ رسولاً، کتنے رسول تھے؟ بہت زیادہ۔ کب تھے؟ من قبلک، کہاں آئے؟ اپنی اپنی قوم کے پاس بینات لے کر آئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بہت سارے رسول آپ سے پہلے آئے ہیں، بعض کے حالات سنائے ہیں، بہت ساروں کے نہیں سنائے۔ مبہم تذکرہ۔ نمبر 2 نام کے ساتھ، نمبر 3 بغیر نام کے۔ اب جن کا تذکرہ نام کے ساتھ ہوا ہے، ہاں، دیگر جو قرآنی شخصیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، جزا پانے والے اور سزا پانے والے۔ انبیاء کی تعداد، کہ جن کا تذکرہ مبہم ہوا ہے، ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کی روایت بھی ملتی ہے اور 2,24,000 کی بھی۔ لیکن جن احادیث میں انبیاء کی تعداد کا ذکر ہے وہ سب ضعیف، اور ضعیف احادیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا انبیاء کی تعداد متعین کیے بغیر ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے داخل درس نصاب میں شرح العقائد علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی خاص عدد میں متعین بند نہیں کریں گے انبیاء کو، کہیں غیر نبی کو نبی نہ بنائیں یا نبی کو نبیوں کی فہرست سے نہ نکال دیں۔ اب قرآنی انبیاء کرام علیہم السلام کا 3 طرح سے تذکرہ، مبہم تذکرہ نام لے کر، جن انبیاء کا تذکرہ تعین کے ساتھ اور واضح طور پر آئے وہ کل 34 ہیں، ان میں سے 8 کا تذکرہ بغیر نام کے ہے اور 26 کا ذکر نام لے کر ہے، تعین کے ساتھ جن کا ذکر ہے۔ بلا تعین مبہم تذکرہ، ان میں تعین نہیں کیا گیا۔ ان 26 میں ایک نبی کی نبوت میں اختلاف ہے اور باقی 25 اتفاقی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے جزوی اختلاف پایا جاتا ہے۔ 34 انبیاء کرام علیہم السلام کی تفصیل، جن کا نام آیا ہے مگر نبوت مختلف ہی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، نبی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو بائبل میں عذرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ایک پوری کتاب ان کی طرف منسوب ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ ان سے متعلقہ آیات، او کالذی مر علی قریہ، سورہ بقرہ 258۔ معالم العرفان نے قرار دیا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔
صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عزیر علیہ السلام کا نام باقاعدہ موجود ہے۔ یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھ لیجئے۔ عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کیا ذہن پایا جاتا ہے اور کیوں پایا جاتا ہے؟ 8 انبیاء کرام جن کا تذکرہ اسماء گرامی کے بغیر آیا ہے، ان کا تعارف کرانا ہے اب۔ حضرت یوشع علیہ السلام، ان کا تذکرہ سورہ کہف میں صاحب موسیٰ کے طور پر آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ سورہ مائدہ میں 2 انعام یافتہ مردوں کا ذکر ہے، ان میں ایک حضرت یوشع ابن نون ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، سورہ مائدہ 23 نمبر آیت۔ حضرت یوشع کا مختصر تعارف۔ 2 اصلوں سے یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، یوشع ابن نون ابن افراہیم ابن یوسف علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے وقت ان کی عمر 100 سال تھی، کل عمر 127 سال ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کے خادم خاص اور جانشین تھے، اور انہی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نام کے بغیر ان کا واقعہ آیا ہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بلیہ ابن ملکان ان کا نام ہے، بلیہ ابن ملکان۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے، تفصیلات سورہ کاف میں موجود ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت میں ان کا واقعہ بیان ہے۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے مقابلے سے بھاگے یا وبا کی وجہ سے گھبرا کر ایک محفوظ پناہ گاہ میں جمع ہو گئے، سب فوت ہو گئے، وہاں ہڈیوں کی شکل میں تبدیل ہوئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ واقعہ ہے۔ حزقیل ابن بوزی موسیٰ علیہ السلام کے 2 جانشین تھے، یوشع اور کالب۔ تو یہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے حضرت کالب کے جانشین ہیں، حضرت کالب کے جانشین۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کا نام قرآن پاک میں ہے۔ اس کے ساتھ حضرت شمویل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 246 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ بنی اسرائیل کے لوگ جرگہ لے کر ان کے پاس گئے، امیر مقرر کیجئے تاکہ دشمنوں سے لڑے۔ یہ تفصیلات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے۔ شمویل علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ شمویل ابن بالی عمالقہ نے بنی اسرائیل پر غلبہ پا کر خلق کثیر کو قتل کیا، باقی ماندہ لوگوں میں شمویل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہ حضرت یوشع کی وفات کے 160 سال بعد اللہ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ اسی طرح حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، ان کا تذکرہ اصحاب الرس کے واقعے میں آپ دیکھیں گے، قرآن کنویں کا واقعہ۔ ان کو وقت کے ظالم بادشاہ نے زندہ دفن کیا تھا، جس کے نتیجے میں پوری بستی تباہ ہو گئی تھی۔ جہاں قرآن پاک میں اصحاب الرس آتا ہے، یہ ان کے تذکرے کے ساتھ۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام، آخری 3 حضرات صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون علیہم السلام۔ سورہ یاسین 13 نمبر آیت، دوسرا رکوع۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرات انبیاء تھے، اور بعض روایات میں ان کے نام بھی صادق، صدوق و شملوم یا شمعون بتائے گئے ہیں۔ اس واقعہ کا سیاق سباق دیکھیں تو ان کو انبیاء ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 انبیاء ہیں جن کا نام نہیں آیا،
واقعات سنائے گئے، حزقیل علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اور حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، اور صادق صدوق اور شمعون یا شلوم علیہ السلام۔ اگلی بات یہ ہے کہ 26 انبیاء کرام کا تذکرہ نام کے ساتھ آیا ہے، ان کا تعارف، ان کو پہلے یاد کرنے کا آسان سا فارمولہ ہے تاکہ بھولنے نہ پائیں۔ سورہ انعام کی 83 تا 86 نمبر آیت میں 18 انبیاء کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے۔ یاد کرنے کا آسان سا طریقہ دیکھیں، اس وقت آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور سامنے دوسری آیت میں نوح علیہ السلام کا۔ ان دونوں کو ہم دو بابوں کے عنوان سے سمیٹ سکتے ہیں۔ جب ہم کہیں دو بابے تو یہی دو بابے مراد ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے بابا ہیں، اور نوح علیہ السلام جو ابو البشر الثانی ہے۔ تو دو بابوں کے عنوان سے دونوں کو جمع کر لیا۔ پھر اگلا گروہ ہے اسحاق و یعقوب، باپ بیٹا۔ پھر اس کے بعد بھی باپ بیٹے کی جماعت ہے، داؤد و سلیمان۔ پھر دو بھائی ہیں، ایوب و یوسف۔ دو بھائی کیا مطلب؟ دونوں کے حالات ملتے جلتے ہیں، حقیقی رشتے میں تو بھائی نہیں ہے، لیکن انبیاء حالات میں ملتے جلتے حالات کی وجہ سے بھائی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ بھی دو بھائی ہیں۔ یہ 5 جماعتیں ہمارے سامنے چلی گئی، دو بابے، باپ بیٹا، باپ بیٹا دو۔ سب سے پہلے تو دو بابے ہو گئے، پھر باپ بیٹا، پھر باپ بیٹا، پھر دو بھائی، پھر دو بھائی۔ اس کے ساتھ یہ نام بالکل مستحضر ہو جائیں گے۔ دو بابے، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، باپ بیٹا اسحاق و یعقوب، باپ بیٹا داؤد و سلیمان، دو بھائی ایوب و یوسف، دو بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ اس کے بعد 4 حضرات ہیں ایک خاندان کے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس۔ ایک خاندان کے 4 حضرات ہیں، زکریا یحییٰ باپ بیٹا ہیں یہ بھی، اور عیسیٰ اور الیاس بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں علیہم السلام۔ اور آخری 4 کی جو جماعت ہے وہ مختلف علاقوں سے تعلق ہے ان کا۔ مکہ مکرمہ سے اسماعیل علیہ السلام، شام کی یعنی لبنان کی سرزمین سے یسع علیہ السلام، اور عراق کی سرزمین سے یونس علیہ السلام، اور اردن کی سرزمین سے لوط علیہ السلام۔ تو مختلف خطوں کے 4 حضرات۔ اس ترتیب سے ہم بالکل آسانی سے یہ نام ازبر کر لیں گے، بھولنے نہیں پائیں گے ہم۔ اور سورہ انعام میں اس رکوع کو اگر کوئی ساتھی وہیں سے پڑھ لے، تلاوت کر لے، تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، ایک بابے کا نام آ گیا، اور اگلی آیت میں نوحن کا نام آئے گا، تو یہ دو بابے ایک طرف ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ اور آگے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ یہ 18 انبیاء علیہم السلام ایک رکوع میں ہمیں ساتھ مل گئے۔ یہ بات یاد رہے کہ صرف اسی رکوع میں ان کا نام، ان کے اسماء گرامی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں ایک کم 70 مرتبہ آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس طرح ان کے نام بار بار آئے ہیں۔ ہر آیتوں میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد 8 انبیاء رہ جاتے ہیں، ایک جماعت اول اور آخر کی۔ اول اور آخر، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 20 انبیاء ہو گئے۔ اب 6 میں سے 3 کثیر و ذکر شخصیات ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ صالح علیہ السلام کا نام 7 پر 2 کا اضافہ کر لیا جائے تو آسانی سے یاد رہے گا، 7 کے بعد 2 یعنی 9 دفعہ آیا ہے، اور 9 پر 2 کا اضافہ کیا جائے 11، تو شعیب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 11 دفعہ آیا ہے، 7، 9 اور 11۔
تین قلیل الذکر شخصیات ہیں۔ ادریس علیہ السلام 2 دفعہ ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام ان کا نام بھی 2 دفعہ آیا ہے، اور عزیر علیہ السلام ان کا نام قرآن پاک میں صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ یہ 26 شخصیات ہیں جن کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے۔ ان کے علاقے کا تعارف، کن کن علاقوں سے ان کا تعارف ہے۔ ایک ایک پیغمبر کا تعارف اس وقت ہم پیش نہیں کریں گے، مجموعی طور پر خطے پیش کریں گے۔ ان میں یہ 5 اولو العزم ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ ان کو یاد کرنے کا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہی 2 بابے، اور 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 انبیاء کا تذکرہ ایک ساتھ 2 دفعہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورى آیت نمبر 13، ان 2 مقامات پر ان کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا ہے، دیکھ لیجئے۔ اولو العزم شخصیات کا تعارف۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اپنے پاس نوٹ کیجئے، پھر تلاوت فرما لیجئے، وہاں آپ کو مل جائیں گی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ آخر تک۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور سورہ شورى 13 نمبر آیت، شرع لکم من الدین ما وصى به الی آخرہ۔ یہ 26 حضرات ہیں جن کے نام ان میں 5 اولو العزم اوپر نقشے میں ہیں، اور بقیہ حضرات 21 کا نام یہ نیچے درج ہے۔ ان کے علاقوں کا تعارف کرنا ہے ہم نے ابھی۔ یہ دیکھ لیجئے آگئی جو سورہ احزاب کی آیت 7 بھی آ گئی، اور سورہ شورى کی 13 بھی آ گئی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وَمِن نوح وإبراہیم 2 بڑے بابوں کا ذکر ہے، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبروں کا ذکر ہے، اور سورہ شورى آیت نمبر 13 میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا 1 بابا، وما وصینا بإبراہیم 2 بابا، 2 بابوں کا ذکر ہو گیا، وموسیٰ وعیسیٰ 2 بڑے مذہبوں کے پیغمبر، اور آگے والذی اوحینا الیک درمیان میں آیا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ 5 انبیاء اولو العزم ایک ساتھ مذکور 2 جگہ ہیں۔ یہ خلاصہ ہے کہ کس خطے سے ان انبیاء کا تعلق رہا ہے۔ ان میں جزیر عرب کے حضرات سب سے پہلے دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ہود، صالح، شعیب کا نام ہمیں یاد ہوا تھا، وہ تینوں حضرات جزیر عرب کے تھے۔ اول اور آخر جو ہم نے نام ذکر کیا تھا وہ بھی جزیر عرب کے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی جزیر عرب مکہ مکرمہ کے۔ 6 انبیاء جزیر عرب کے، 4 کا تعلق عراق سے ہے، ادریس، نوح، ابراہیم اور یونس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام پردادا ہیں، نوح علیہ السلام ان کے پڑپوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بعد کے حضرات میں سے ہیں، اور یونس علیہ السلام ان کے بھی بعد کے ہیں۔ یہ عراقی شخصیات ہیں۔ مصر میں بھیجے جانے والے انبیاء، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، ان 3 حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں مبعوث فرمایا ہے۔ بقیہ 8 شخصیات یا 13 شخصیات رہ جاتی ہیں، 13 شخصیات، ان میں 2 کا تعلق وہ شام سے ہے، شام کی سرزمین سوریہ سے، ایوب و ذوالکفل، اور 2 کا تعلق لبنان سے ہے، الیاس اور یسع علیہ السلام۔ 1 کا تعلق اردن سے ہے، لوط علیہ السلام۔ 8 شخصیات رہ گئی آخر میں، ان کو یاد کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ پہلی جماعت وہی باپ بیٹے کی، اسحاق و یعقوب، دوسری جماعت بھی باپ بیٹے کی، داؤد و سلیمان، تیسری جماعت بھی باپ بیٹے کی، زکریا، یحییٰ علیہ السلام۔ 6 یہ ہو گئے۔ 1 عزیر علیہ السلام کا نام رہ گیا، اور 1 عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ 8 شخصیات فلسطینی ہے، فلسطین کی 8 شخصیات۔
سوال یہ ہے کہ ان 8 انبیاء ہی کا تذکرہ کیوں کیا گیا، کہ ان کے حالات اگر آپ سمجھ گئے تو سارے انبیاء کے حالات سے واقف ہو جائیں گے، اور ان کی قوموں کے حالات سے واقف ہو گئے تو تمام قوموں کے حالات کو ان پر قیاس کر لی، کیونکہ انبیاء کی محنت کا انداز ملتا جلتا ہے اور ان کی قوموں کا رویہ بھی ملتا جلتا ہے۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے نقشہ ہے زمین کا۔ اس نقشے میں آپ دیکھیں گے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے محل قیام کو۔ سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، یہ علاقے جزیرہ عرب کہلاتے ہیں۔ ان علاقوں سے تعلق ہے 6 انبیاء کا۔ حود علیہ السلام یمن اور عمان کے درمیان کے علاقے سے تعلق ہے ان کا، کچھ علاقہ ان کا یمن میں آتا ہے اور کچھ عمان میں۔ اس خطے سے تعلق ہے حود علیہ السلام کا۔ پھر یہ جو مدینہ منورہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے شمالی علاقے میں، اس ایریا میں حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور اردن کے سرحد پر یہ علاقہ، ساحل سمندر پر یہ مدین ہے، اور اس کے مشرق میں تبوک کا علاقہ ہے۔ تبوک کو ایکا کہا جاتا ہے، ایکا اور تبوک یہ ایک علاقے کے 2 نام ہیں۔ تو مدین اور ایکا کے باشندوں کے پاس شعیب علیہ السلام آئے تھے اردن کے بارڈر پر، تو حود علیہ السلام جنوب میں، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام شمال میں، اور مکہ مکرمہ آدم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شخصیات ہو گئی جزیرہ عرب کی 6۔ یہ آپ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں، عراق، شمال مشرق کی طرف، شمال اوپر، مشرق دائیں طرف۔ نقشے کو سمجھنے کا اصول ہم نے عرض کیا تھا، اوپر شمال ہوتا ہے اور دائیں طرف مشرق ہوتا ہے، تو یہ عراق ہے۔ اس عراق سے 4 انبیاء کا تعلق ہے، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کی قبر اسی علاقے میں ہے، موصل میں، ابھی بھی یہاں قبر ہے ان کی۔ باقی حضرات یہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں شام، ایوب علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ باپ بیٹا ہیں، اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ یہ لبنان دیکھ رہے ہیں، ساحل سمندر پر، بیروت جہاں پر ہے۔ الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام یہاں کے ہیں۔ یہ اردن، اس کے ساتھ یہ درمیان میں چھوٹا سا سمندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس ایریا کے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اور یہ جو اسرائیل کا جس پر قبضہ ہے، فلسطین، یہاں کے 8 حضرات ہیں، اسحاق و یعقوب اور داؤد و سلیمان، یحییٰ، زکریا اور عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ آگے جی مصر، اس مصر سے تعلق ہے یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس مصر میں وہ رہے۔ یوسف علیہ السلام تو دراصل اسرائیل سے یہاں آئے تھے، یعنی فلسطین سے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی یہاں پیدائش ہوئی، پھر واپس صحرائے سینا میں گئے اور آخر میں فلسطین منتقل ہوئی ان کی نسلیں۔ تو یہ ہے ارض القرآن، قرآن پاک کی سرزمین۔ ان میں یہ جو شیراز دیکھ رہے ہیں، ایران کا شیراز، سعودیہ کے بالکل مشرق کی طرف آپ دیکھ لیں، معمولی شمال کی طرف، اس شیراز سے تعلق ہے ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ اور یہ جو سوڈان دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے مغربی جانب، یہاں سے تعلق ہے حضرت لقمان حکیم کا۔ اور یہ ایتھوپیا دیکھ رہے ہیں آپ، اریٹیریا اور جبوتی کے ساتھ، یہ ہے وہ حبشہ جہاں صحابہ کرام نے پہلی ہجرت فرمائی ہے، یہ ایتھوپیا۔ حبشہ کا نجاشی جو مسلمان ہوا تھا، اور اس کا بھتیجا نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، جس کا جنازہ غائبانہ پڑا رسول اللہ علیہ السلام نے۔ یہ وہ خطے ہیں اور مقامات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک نظر اس پہ پھر ڈال دیجئے، اندازہ لگ جائے گا فلسطین اور عراق اور وغیرہ وغیرہ۔ آج کل یہ ممالک تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں۔ صراحتاً 26 انبیاء کا تذکرہ کیوں؟ جواب پہلے عرض کیا تھا، جو ان 26 کے حالات سے واقف ہو جائے گا، سب کے حالات سے واقف ہو جائے گا، ان کی قوموں کی عادتوں سے واقف ہو جائے گا۔ تمام قوموں کی عادتیں اسی طرح کی ہیں، لہذا نزول قرآن کے وقت سے لے کر قیامت تک کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والا کوئی بھی انسان اگر اپنے گرد و پیش کے حالات کا تذکرہ اور ان کے انجام کا جاننا چاہتا ہے، تو ان 26 انبیاء کے واقعات کو خوب سمجھ لے، اپنا مقصد مل جائے گا، قوموں کو بیان کر لے۔ اولو العزم انبیاء کرام کے محل وقوع، جہاں وہ رہتے تھے، آدم علیہ السلام بحیثیت خلیفہ، قرآن پاک میں ان کا نام 25 دفعہ آیا ہے۔
مختلف صورتوں میں. ان کا یہ تذکرہ مختلف مقامات پر ہے. 900 آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہاں اترے یہ ذرا دیکھ لیجیے. 3 قول ملیں گے مورخین کے ہاں. ہندوستان کے جنوبی جزیرے سری لنکا میں اترے. سری لنکا آدم علیہ السلام کا قبر کا نشان یا قدم کا نشان وہاں موجود ہے. ابن بطوطہ کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے گیا ہوں. قدم کی زیارت کے لیے گیا ہوں. یہ ہے وہ پہاڑ جس پر آدم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوا ہے. اور یہ راستہ ابھی تک دشوار گزار رکھا گیا ہے اور بڑی مشکل سے لوگ وہاں کنار چوٹی پر پہنچتے ہیں. ابن بطوطہ خود یہاں گیا ہے, خود اپنے قدم سے گیا, وہاں پہنچا اور آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کر کے اپنے ریکارڈ کا حصہ بنایا انہوں نے. یہ ہے سری لنکا کے اندر پہاڑ. قدم کا نشان بھی دیکھ لیں آپ حضرات. یہ ہے وہ قدم کا نشان جس پر بدھ مت کا قبضہ ہے. بدھ مت اس کی عبادت کرتے ہیں باقاعدہ. یہ آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے سری لنکا پہاڑ کی چوٹی پر. کوہ آدم بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے. اس کی بلندی 7300 فٹ ہے. اس پر نقش قدم کی لمبائی تقریباً 5 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ ہے. سری لنکا میں بوزی پہاڑ پر وہ نقش قدم جو آدم علیہ السلام کو منسوب ہے. دوسرا قول کوہ ہمالیہ پر اترے, یعنی سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی پر اترے تھے. 8848 فٹ جس کی بلندی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. اس کی تصویر دکھاتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں اترے تھے. یہ پہاڑی کہاں واقع ہے؟ نیپال میں ہے. پاکستان کو یہ ہمالیہ نیپال اور چین کے درمیان پاکستان کے ساتھ کچھ سرحدیں لگتی ہے. پہاڑی سلسلہ ہے, اس میں سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے. 800 میٹر اس کی بلندی ہے. یہ ہے وہ پہاڑی چوٹی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام یہاں اترے. اور اس کی دلیل صرف یہ ہے کہ سب سے بلند ترین چوٹی ہے, تو یہ کوئی خاص دلیل نہیں ہے. تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اترے آدم. صفی اللہ کی نسبت سے صفا کی پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے, اور مروہ امراتن کی وجہ سے خاتون, مروہ کو مروہ ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مروہ پر حضرت حوا اتری. اب یہ دیکھتے جائیں, اور اسی کو زیادہ قرین قیاس سمجھا جا سکتا ہے. یہ ہے مروہ, یہ ہے صفا. مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی مشرقی جانب صفا پر آدم علیہ السلام, مروہ پر حضرت حوا علیہ السلام. دونوں کی ملاقات آگے بڑھ کر اس مشرق کی طرف جا کر منا مزدلفہ میں ہوئی ہے. یہ صفا مروہ کے درمیان یہ راستہ آگے جا رہا ہے منا کی طرف. منا سے آگے نکلیں گے مشرق کی طرف مزدلفہ آئے گا. مزدلفہ سے پھر مشرق کی طرف جائیں گے تو آگے عرفات آئے گا. عرفات میں دونوں کا تعارف ہوا تھا, مزدلفہ میں ملاقات ہوئی تھی. یہ ہے صفا پہاڑی جس پر آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. یہ ہے مروہ کی پہاڑی. یہ نقشہ ذرا دیکھ لیں, پھر مروہ بھی دیکھ لیں گے. تینوں روایتیں. یہ ہے سری لنکا. یہ سری لنکا ہے, ہند کے بالکل جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. آدم علیہ السلام یہاں آسمان سے اترے. یہ ساتھ ہمالیہ ہے, ہند کے شمال مشرق کی طرف. دوسرا قول یہاں کا ہے, اور تیسرا یہ مکہ مکرمہ جزیرہ عرب میں. آدم علیہ السلام یہ ہمالیہ دیکھ رہے ہیں آپ. پہلے آپ نے سری لنکا کے اوپر نشان دیکھ لیا. ہمالیہ, سری لنکا اور مکہ مکرمہ, یہ 3 قول ہیں. راجح قول وہ تیسرا نظر آتا ہے, کیونکہ مکہ مکرمہ جزیرہ عرب میں ہے اور تینوں بر اعظموں کا مرکز ہے. کعبۃ اللہ وہاں ہے وغیرہ وغیرہ. تمام خصوصیات جو مذہبی اور دینی ہے وہ کعبۃ اللہ کے علاقے کو حاصل ہے. جبل ابو قبیس میں مدفون ہے. حوا جدہ میں مدفون ہے علیہ السلام. یہ جبل ابو قبیس ہے. آج کل یہ اس شکل میں نہیں ہے, اس کے اوپر شاہی محلات تعمیر شدہ ہیں. تو یہ مینا کی طرف جانے والا راستہ بھی آگے اس کیفیت کے ساتھ اب نہیں ہے, اب تو بڑی تبدیلی آئی ہے. صفا پہاڑی پرانے زمانے کی تصویر. جبل ابو قبیس.
وادی زرع غیر ذی زرع، یہ علاقہ بعد میں غیر آباد ہو گیا تھا۔ بہرحال آج اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے جی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ مل جائے گا۔